بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح اپنے حبیب کے لیے اللہ رب العزت کی نصرت حسب وعدہ آن پہنچی اور مکہ جیسے ایک بڑے اور سرسبز و شاداب شہر یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو زبردست پذیرائی مل گئی اور ایک کے بعد ایک کر کے اہل یثرب دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکہ میں روز بروز عرصہ حیات تنگ ہونے پر یثرب یعنی مدینہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے ایک محفوظ ٹھکانے کی راہ بتدریج ہموار ہو رہی ہے۔ یثرب میں حالات اتنے موافق ہوئے کہ رسول اللہ نے اہل مدینہ کی دینی تعلیم و تربیت کا بھی خاص اہتمام فرمایا اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی۔ نماز جمعہ کی ادائیگی بھی شروع ہو گئی۔ گزشتہ پروگرام کی ایک خاص بات بیعت عقبہ اولیٰ ہے جسے ابتدائی تاریخ اسلام میں خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ آج ناظرین کرام ہم اس بیعت سے جڑی مزید تفصیلات آپ کی نظر کریں گے اور ساتھ ہی بیعت عقبہ ثانیہ کا بھی ذکر کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہما دونوں رسول اللہ کے حکم کے مطابق مدینے کے لوگوں کو دعوت دینے میں مصروف ہو گئے۔ ان کی کوششوں کے باعث سارے مدینے میں انصار، ناظرین یہ لقب ناظرین کی سہولت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ورنہ اہل یثرب بہت بعد میں مواخات کے موقع پر مہاجرین کے انصار یعنی مددگار قرار پائے تھے۔ بہرحال انصار کا کوئی گھر ایسا نہیں رہا جس میں کسی مرد یا کسی عورت نے کلمہ شہادت نہ پڑھ لیا ہو۔ تاہم اس نعمت سے وہ چند خاندان ضرور محروم رہے جو ابو قیس کے عقیدت مند تھے۔ یہ ان کا قومی شاعر اور قائد تھا اور اس کی ہر بات وہ سنتے بھی تھے اور بجا لاتے تھے۔ یہ لوگ اس کی وجہ سے کفر پر اڑے رہے یہاں تک کہ خندق کا معرکہ پیش آیا اور اس وقت ان کی آنکھوں سے تعصب کا حجاب دور ہوا اور اندھی تقلید کی پٹی کھلی اور انہیں اسلام قبول کرنا نصیب ہوا۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں اسی ابو القیس کے حالات تفصیل سے رقم کیے ہیں کہ ابو قیس بت پرستی سے دل برداشتہ ہو کر زمانہ جاہلیت میں ہی تارک الدنیا ہو چکا تھا۔ اس نے تقوی کے لیے اونی لباس پہننا شروع کر دیا تھا، جنابت سے بچنے کے لیے غسل کیا کرتا، حائضہ عورتوں سے اجتناب کرتا۔ پہلے اس نے عیسائی راہب بننے کا ارادہ کیا لیکن پھر رک گیا۔ اس نے ایک حجرے میں رہائش اختیار کر رکھی تھی اور وہیں عبادت اور غور و فکر کیا کرتا تھا۔ اس حجرے میں ناظرین کرام کسی ناپاک عورت کو اور کسی جنبی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ کہتا کہ میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کی عبادت کروں گا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس نے پیرانہ سالی میں پھر اسلام قبول کر دیا اور اس کے احکام پر حسن و خوبی سے عمل پیرا بھی رہا۔ وہ بڑا حق گو تھا، زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ کی تعظیم بجا لاتا تھا اور اس موضوع پر اس نے بڑے بڑے شاندار اشعار بھی لکھے ہیں۔ ناظرین کرام، یثرب کا دوسرا شخص جس نے اپنی قوم کے ساتھ اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ اسیرم بن عمرو تھا۔ یہ اپنے آبائی عقیدت پر جمع رہا یہاں تک کہ میدان احد میں لشکر اسلام اور کفار مکہ کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ اس وقت اللہ نے اس پر اسلام کی صداقت کو آشکار فرمایا اور یہ مسلمان ہو گیا۔ اسی وقت شمشیر بدست میدان کارزار میں کود پڑا اور شدید زخمی ہو گیا۔ جنگ کے اختتام پر بنی عبد الاشہل کے چند آدمی اپنے زخمیوں کی تلاش میں میدان احد میں پھر رہے تھے کہ انہیں اسیرم زخموں سے چور مل گیا۔ اس پر نزع کا عالم تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ کیا اپنی قوم سے
ہمدردی کا جذبہ تمہیں یہاں لے کر آیا ہے یا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں محض اسلام کی خاطر یہاں آیا ہوں، میں نے اسلام قبول کیا ہے، تبھی تو مشرکین سے جنگ کی اور میری جو یہ حالت ہوئی وہ تم دیکھ ہی رہے ہو۔ وہ لوگ ابھی وہیں کھڑے تھے کہ اسیرم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے جان دے دی، اور اس کے بعد اس کی بارے میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ بے شک وہ اہل جنت میں سے ہے، اور انہی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہ جنتی ہیں جس نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی، کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد تلوار ہاتھ میں لی اور فوراً جنگ احد میں شریک ہو گئے، داد شجاعت دیتے ہوئے شدید زخمی ہوئے اور وہیں اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ بے شک ناظرین کرام، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے قرب میں آنے کا اعزاز بخش دیتا ہے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ 1 سال پہلے بنو خزرج کے 12 آدمی بارگاہ رسالت میں بیعت کی سعادت حاصل کر کے اپنے وطن لوٹے تو وہاں کے باشندوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اب یثرب شہر میں کوئی محلہ، کوئی گلی، کوئی علاقہ ایسا نہیں رہا تھا جہاں اسلام نے کسی مرد یا کسی عورت کے دل میں عرفان الہی کا چراغ روشن نہ کر دیا ہو۔ اس 1 سال کے عرصے میں سینکڑوں افراد، جن میں قبائل کے رؤساء بھی شامل تھے، انہوں نے دین حق کو قبول کیا۔ اب صورتحال ناظرین کرام یہ تھی کہ ہر گھر میں، ہر محفل میں ہمہ وقت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی تذکرہ یہاں کی پرنور فضاؤں میں گونجا کرتا تھا۔ یہاں کے شہریوں کو بھی ان آلام و مصائب کا علم ہو گیا جن سے ان کے ہادی و مرشد مکے میں دوچار تھے۔ انہوں نے ظلم و ستم کی وہ لرزہ خیز داستانیں بھی سن لی تھیں جن سے مکے میں ان کے دینی پیشوا اور دینی بھائیوں کو واسطہ پڑا تھا۔ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اپنے محبوب آقا کو اپنے یہاں بلائیں گے۔ اہل مکہ نے ان کی راہ میں جو کانٹے بچھائے ہیں انہیں وہ اپنی آنکھوں کی پلکوں سے چنیں گے، اور ان کے بجائے اپنے راہبر کے قدموں کے نیچے محبت و عقیدت کے پھولوں کی تازہ پتیاں بچھائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے دینی بہن بھائیوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں؟ یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ تو انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہمارا جو وفد آئندہ موسم حج میں مکے جائے گا وہ حضور کی خدمت میں پرزور التماس کرے گا کہ حضور ان کی بستی کو اپنے مبارک قدموں سے ضرور سرفراز فرمائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال تو اس طرح گزارے کہ جب حج کا موسم آتا اور متعدد قبائل فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ آیا کرتے، اپنی رہائش کے لیے الگ الگ خیمے نصب کر کے وہاں اقامت پذیر ہوتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قبیلے کی قیام گاہ پر تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیا کرتے۔ اللہ اکبر! ناظرین کرام، غور فرمائیے کہ 10 سال، جی ہاں پورے 10 سال پورے عزم کے ساتھ ہر سال حج کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمہ بستیوں میں تشریف لے جاتے اور حجاج کو دعوت دیتے رہتے، لیکن نتیجہ حسب توقع کبھی نہ نکلا، لیکن ماتھے پر ذرا بھی شکن نہیں ابھری۔ صبر ایوب اس کے مقابلے میں کہاں نظر آتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، مینا کے کوچہ و بازار اس حقیقت کے شاہد، لیکن کسی کو یہ دعوت قبول کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ قبیلہ مدر کے لوگ اور یمن کے باشندے جب حج کے ارادے سے اپنے گھروں سے روانہ ہوتے تو ان کے بڑے بوڑھے ان کو نصیحت کرتے کہ مکے میں ایک قریشی نوجوان ہے، نعوذ باللہ، وہ نہایت فتنہ باز ہے، اس سے ہوشیار رہنا، اس کے نہ قریب جانا اور نہ اس کی بات سننا، ورنہ وہ تمہیں اپنے آبائی مذہب سے برگشتہ کر دے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل یثرب کو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے دین کی مدد کرنے کے لیے آمادہ کر دیا۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ ہم صلاح مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے اور ہم نے کہا کہ ہم کب تک اللہ کے اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کے پہاڑوں میں لرزاں اور ترساں حالت میں گھومتے ہوئے دیکھتے رہیں گے اور کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اس سال ہم میں سے 70 آدمی مکہ روانہ ہوئے اور حضور کی خدمت میں شرف باریابی حاصل کیا۔ ناظرین کرام، السیرۃ النبویہ کے مطابق جب اس سال حج کا موسم قریب آیا تو حاجیوں کا ایک قافلہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ اس میں 70 انصار تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کے علاوہ یثرب کے کئی مشرک بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ مسلمانوں کی اس جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ملاقات میں اپنی تبلیغی سرگرمیوں کے نتائج کی رپورٹ پیش کی اور جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کے نام گنوائے۔ تبلیغی میدان میں ان کی شاندار کامیابیوں کے بارے میں سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی مسرت ہوئی۔ علامہ محمد بن سعید الناس مجلس مشاورت سے متعلق مزید لکھتے ہیں کہ اس مجلس میں طے یہ ہوا کہ عقبہ کی وادی میں ایام تشریق کی فلاں رات کو پھر ملاقات ہوگی۔ تنہائی میں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ سارے معاملات کے بارے میں فیصلے کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ملاقاتوں کو ابھی خفیہ رکھنا چاہتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین کو پتہ چل جائے تو وہ ان اجتماعات کو ناکام بنانے کے لیے ہلہ بول دے اور یہ ساری کوشش ہنگاموں کی نظر ہو جائے۔ اس کے علاوہ یثرب سے جو مشرک قافلے میں ساتھ آئے تھے، مصلحت اس میں تھی کہ ان سے بھی ان امور کو مخفی رکھا جائے۔ اس باب میں حضرت ابن مالک فرماتے ہیں کہ جو مشرک ہمارے ساتھ مکہ آئے تھے ان میں ایک عبداللہ بن عمرو بن حرام بھی تھا جو ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اور ہم نے اس کو اپنے اعتماد میں لینے کے لیے کہا کہ عبداللہ تو ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہے اور ہمارے شہر کے شرفاء میں سے ایک شریف آدمی ہے۔ ہمیں یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ تم کفر پر مرو اور کل روز حشر دوزخ کا ایندھن پھلو۔ پھر ہم نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اسے بتایا کہ آج رات ہم عقبہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وہ اسی وقت مشرف اسلام ہو گئے اور رات کو ہمارے ساتھ عقبہ کی بیعت میں شرکت کی، اور 12 نقیبوں میں سے ایک نقیب انہیں نامزد کیا گیا۔ ناظرین کرام، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب ملاقات کے لیے مقررہ رات آن پہنچی تو انصار سر شام اپنے بستروں پر لیٹ گئے، اپنے ساتھیوں اور آس پاس کے لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ دن بھر کے تھکے ماندے یہ لوگ اب سو گئے ہیں، کہیں صبح ہی ان کی آنکھ اب کھلے گی۔ جب رات کا تیسرا حصہ گزر گیا اور دوسرے لوگ سو گئے اور ہر طرف سناٹا چھا گیا تو انصار مدینہ بڑی رازداری کے ساتھ بستروں سے کھسک کھسک کر نکلتے تاکہ ان کے پاؤں کی آہٹ تک بھی کسی کو سنائی نہ دے، اور ایک ایک دو دو کر کے مقررہ مقام کی طرف جانے لگے۔ سب لوگ جب اکٹھے ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور سلسلہ گفتگو شروع ہوا۔ انصار نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم کس چیز پر حضور کی بیعت کریں؟ فرمایا کہ تم ان باتوں پر میری بیعت کرو کہ میری بات سنو گے، اس کو بجا لاؤ گے، خوش دلی کی حالت میں بھی اور درماندگی اور افسردگی کی حالت میں بھی، یعنی بہر صورت یہ کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تنگ دستی کی حالت میں بھی اور فارغ البالی کی حالت میں بھی، یہ کہ تم نیکی کا حکم کرو گے اور برے کاموں سے روکو گے، اور یہ کہ اللہ کے لیے گفتگو کرو گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور یہ کہ اس بات پر کہ جب میں تمہارے پاس یثرب آؤں تو تم میری مدد کرو گے اور ہر اس چیز سے میرا دفاع کرو گے جس سے تم اپنی جانوں، اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کا دفاع کرتے ہو۔ اگر تم اس بیعت کو نبھاؤ گے تو بے شک اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب بیعت کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اتنے میں اسد بن زرارہ جو میرے علاوہ تمام قافلے والوں سے کم سن تھے
انہوں نے حضور کا دست مبارک تھام لیا اور ہمیں کہنے لگے اے یثرب والو بیعت کرنے میں جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سنو۔ ہم نے اپنی سواریوں کے کلیجوں کو اس لیے درماندہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج تم انہیں نکال کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہو، لیکن کیا جانتے ہو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ سارے اہل عرب سے تمہارا تعلق ٹوٹ جائے گا، تمہارے سرداروں کو قتل کیا جائے گا اور تلواریں تمہارے جسموں کو کاٹ کر رکھ دیں گی۔ اگر تلواروں کے کاٹنے پر، اگر اپنے سرداروں کے مقتول ہونے پر اور سارے اہل عرب کے بائیکاٹ کر دینے پر تم صبر کرنے کی ہمت رکھتے ہو تو بے شک انہیں اپنے ساتھ لے چلو، اس کی جزائے خیر اللہ تمہیں ضرور دے گا، اور اگر تمہیں اپنی جانوں کی ہلاکت کا خوف ہے تو پھر انہیں یہیں رہنے دو۔ آج تمہارا ان سے الگ ہو جانا بہتر ہے اور تمہارا یہ عذر اللہ کی جناب میں قابل قبول ہوگا۔ ناظرین کرام، اس نو عمر اسد بن زرارہ کی تمام باتیں اگرچہ حقائق پر مبنی تھیں، لیکن ان کے دوسرے ساتھیوں کو اس بے ضرورت نصیحت سے بڑی کوفت ہوئی کہ انہوں نے جھنجھلا کر کہا کہ اسد، اپنے اس واز کو تم رہنے دو، ہم یہ بیعت ضرور کریں گے اور جو معاہدہ ہم کر رہے ہیں اس کو کسی قیمت پر توڑیں گے نہیں۔ سب نے ایک ایک کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ حضرت جابر نے اس بیعت کا منظر ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ حضور ہم سے اپنی شرائط کے مطابق بیعت لیتے جاتے تھے اور ہمیں جنت عطا فرماتے جاتے تھے۔ ناظرین کرام، ذرا حدیث پاک کے ان الفاظ میں پایا جانے والا ایقان ملاحظہ فرمائیے کہ حضور ہمیں جنت عطا فرماتے جاتے تھے۔ یہ ہے کامل ایمان، کامل یقین۔ ناظرین کرام، یہاں ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اس رات بیعت کرنے والوں کی تعداد 73 تھی، اور ان 73 مردوں کے علاوہ 2 خواتین بھی تھی جنہیں یہ شرف نصیب ہوا۔ ایک کا نام ام عمارہ، اور جو قبیلہ بن مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھیں، اور دوسری اسما بنت عمرو بن عدی تھیں، یہ بنی سلمہ کے خاندان سے تھیں۔ ابن اسحاق نے ان تمام خوش نصیب لوگوں کے نام تک تحریر کی ہے جنہوں نے اس تاریخی بیعت میں شرکت کی۔ علامہ ابن کثیر نے بھی ان سعادت مندوں کے نام ذکر کیے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان میں 11 آدمی قبیلہ اوس، 60 آدمی قبیلہ خزرج سے تھے۔ ام عمارہ کے بارے میں علامہ حلبی لکھتے ہیں کہ ان کے خاوند جب بھی جہاد کے سفر پر روانہ ہوتے تو یہ شیر دل خاتون اپنے دونوں بچوں حبیب اور عبداللہ سمیت اپنے خاوند کے ہمراہ جہاد کے لیے ساتھ جایا کرتی۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے حبیب کو مسیلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا اور ان کو اذیت پہنچانے میں حد کر دی، تو وہ ان سے پوچھتا تھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ تو حبیب فرماتے کہ ہاں، بے شک وہ اللہ کے رسول ہے۔ پھر وہ بدبخت پوچھتا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو یہ آپ مومنانہ جرت کے ساتھ جواب دیتے کہ نہیں، ہرگز نہیں، اور جب وہ انکار کرتے تو وہ ان کا کوئی ایک عضو تلوار سے کاٹ دیا کرتا۔ اسی طرح وہ یہ دونوں سوال بار بار پوچھتا، جب بھی اس کی رسالت کا انکار کیا جاتا، اس کذاب کے جھوٹ کا پردہ چاک کیا جاتا، تو وہ ان کا ایک عضو کاٹ دیا کرتا، یہاں تک کہ اس بندہ خدا نے اپنے جسم کا ایک ایک عضو کٹوا کر جام شہادت نوش کر لیا، لیکن باطل کی جھوٹی نبوت کا اقرار نہیں کیا۔ جب لشکر اسلام مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے یمامہ روانہ ہوا تو یہ غیور خاتون بھی اس میں شامل تھی، یہاں تک کہ مسیلمہ قتل ہوا،
اس جنگ میں اس عظیم صحابیہ کو تلواروں اور نیزوں کے 12 زخم لگے۔ ناظرین کرام، سیرت حلبیہ اور سیرت خیر العباد میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات ہم سب شیب عقبہ میں جمع ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ حضور تشریف لائے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی ان کے ساتھ تھے، جو ابھی تک مشرف و اسلام نہیں ہوئے تھے، محض چچا ہونے کے رشتے کے باعث وہ ساتھ آئے تاکہ اپنے بھتیجے کے اس اہم کام میں شرکت کرے اور انصار کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا ہے وہ ہر لحاظ سے مستحکم اور مضبوط ہو اور آگے چل کر کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ علامہ برہان الدین حلبی نے اپنی سیرت میں یہ روایت لکھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت عباس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے، لیکن جب اس وادی میں حضور تشریف لے جانے لگے جہاں انصار سے ملاقات ہونی تھی تو ازراہ احتیاط حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس راستے کی نگرانی کے لیے ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وادی کے دہانے پر مقرر کر دیا گیا تاکہ وہ اس کی نگہبانی کریں۔ جب تمام لوگ اطمینان سے بیٹھ گئے تو حضرت عباس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے خزرج والو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہماری نگاہوں میں ہے تم اس سے خوب باخبر ہو۔ اپنی قوم قریش کے ساتھ ہم عقیدہ ہوتے ہوئے بھی ہم نے قریش کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ دفاع کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں معزز ہیں اور اپنے شہر میں محفوظ ہیں۔ انہوں نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ مکہ چھوڑ کر تمہارے یہاں یثرب منتقل ہو جائیں گے اور تمہارے ساتھ رہائش پذیر ہو جائیں گے۔ اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ جو معاہدہ تم نے ان سے کیا ہے اس کو ہر قیمت پر پورا کرو گے اور ان کے دشمنوں سے ان کا دفاع کرو گے تو تم جانو اور تمہارا کام جانے، لیکن اگر یہ تمہارا خیال ہے کہ کسی مرحلے پر بھی تم ان سے دستکش ہو جاؤ گے اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دو گے تو آج ہی ان سے دستبردار ہو جاؤ، کیونکہ وہ اپنی قوم اور شہر یعنی مکے میں معزز بھی ہیں اور محفوظ بھی۔ انصار نے جواب دیا کہ عباس، جو آپ نے کہا ہم نے سن لیا، یا رسول اللہ اب آپ ارشاد فرمائیے، اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو شرائط آپ پسند فرماتے ہیں وہ ہم سے منوا لیجئے۔ ابھی تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی باتیں سنتے رہے تھے، لیکن اب حضور خود ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلے آیات قرآنی کی تلاوت فرمائی، پھر اللہ پر ایمان لانے اور اس کے احکام کی اطاعت کی ترغیب دی، پھر دین اسلام کی بنیادی تعلیمات پر روشنی ڈالی اور انہیں شوق دلایا، ذوق دلایا کہ ان کو وہ دل سے تسلیم کرے۔ پھر فرمایا میں اپنے رب کے لیے تم سے یہ شرط منوانا چاہتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور اپنے لیے تم سے یہ شرط منوانا چاہتا ہوں کہ تم میرا ہر اس دشمن سے دفاع کرو گے جس سے تم اپنی مستورات، اولاد کا اور اپنی جانوں کا دفاع کرتے ہو۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے جھٹ سے عرض کی کہ اگر ہم ان شرطوں کو پورا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ عرض کرنے لگے یہ سودا بڑا نفع بخش ہے، نہ ہم خود اس معاہدے کو توڑیں گے نہ اب کسی کو اس معاہدے کو توڑنے دیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت برا بن معرور نے آگے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس تھام لیا اور عرض کی کہ ہاں، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم حضور کا دفاع کریں گے، ہر اس چیز سے دفاع کریں گے جس سے ہم اپنی عورتوں کا دفاع کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہماری بیعت لیجئے، بخدا ہم جنگوں اور ہتھیاروں کی اولاد، ہمیں یہ خوبی اپنے بزرگوں سے نسل در نسل ملی ہے۔ برا ابھی گزارش کر رہے تھے کہ ابو الہیثم بیچ میں بول اٹھے کہ میرے حضور ایک گزارش
میری بھی قبول فرمائیے۔ اے اللہ کے پیارے رسول، ہمارے یہودیوں کے ساتھ بڑے مضبوط دوستانہ تعلقات ہیں جن کو آج ہم توڑ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر یہ ہم کر چکیں پھر اللہ آپ کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرما دے تو حضور اپنی قوم کے پاس لوٹ آئیں اور ہمیں چھوڑ نہ دیں۔ اس وقت یہ درد فراق ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اپنے جانثار ابو الہیثم کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ فرمایا تمہارے یعنی انصار کے خون کا مباح ہونا میرے خون کا مباح ہونا ہے، میرا ذمہ تمہارا ذمہ ہے، میرا کوچ تمہارا کوچ ہے، میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، اور جس کو تم امان دو گے اسے میں امان دوں گا۔ اس طرح محبت اور پیار اور ایثار اور قربانی کے عہد و پیما کیے گئے۔ ناظرین کرام، اس وقت حضرت عباس نے بھی مطمئن ہو کر مدینے والوں سے کہا کہ تم نے جو کچھ کہا اس کی پابندی تم پر لازم ہے، تمہارے ذمے کے ساتھ اللہ کا ذمہ ہے اور تمہارے عہد کے ساتھ اللہ کا عہد ہے جو اس محترم مہینے اور اس محترم شہر میں کیا گیا ہے۔ اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے، تم ان کی حمایت میں ثابت قدم رہنا اور ان کی ہر طرح حفاظت میں سر بکف رہنا۔ سب نے کہا کہ ٹھیک، بے شک۔ اس کے بعد حضرت عباس نے کہا کہ اس کو یعنی میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری طرف سے بھی امان ہوگی۔ اے اللہ، تو سب کچھ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ میرے بھتیجے نے اہل یثرب کی ذمہ داری میں جانا قبول کر لیا ہے اور اپنے آپ کو اعلیٰ حفاظت میں دینا منظور کر لیا ہے۔ اے اللہ، تو میرے بھتیجے کی طرف سے ان لوگوں پر گواہ رہنا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، کتنی محبت تھی حضرت عباس کو اپنے بھتیجے سے، یعنی اہل مدینہ کی حمایت کو تسلیم تو کر لیا لیکن تسلی پھر بھی نہیں ہو رہی، اور یوں اپنی پناہ بھی ساتھ دی کہ میرا بچہ جس وقت چاہے واپس مکہ آ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اب بیعت عقبہ ثانیہ میں مقرر ہونے والے نقیبوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ السیرۃ النبویہ میں ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے مشورے سے بیعت لینے والوں میں سے 12 نقیب نامزد فرمائے، جن میں سے 9 کا تعلق بنو خزرج قبیلے سے اور 3 کا تعلق بنی اوس قبیلے سے تھا۔ ابو امامہ اسد بن زرارہ یہ بنی نجار کے نقیب بنائے گئے، رافع بن مالک یہ بنی زریق کے نقیب بنائے گئے، سعد بن ربی یہ بنو حارث بن خزرج کے نقیب بنائے گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ، سعد بن عبادہ بنی ساعدہ کے نقیب مقرر ہوئے، اور المنذر بن عمرو، البراء بن معرور، عبداللہ بن عمرو اور عبادہ بن سامت بنی اوس کے نقیبوں میں شامل ہوئے۔ اسید بن حزیر بنی عبد الاشہر کے نقیب بنائے گئے، اور رفاع بن عبد المنذر، سعد بن خیثمہ یہ دونوں بنو عمرو بن عوف کے نقیب بنائے گئے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، یہ ذکر وقفے کے بعد جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ تو گویا بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی۔ اس بیعت کا معاملہ بڑا نازک تھا، یہ معاہدہ سنگین نتائج کا حامل تھا، اس لیے حساس مزاج ارباب دانش نے بار بار انصار کی توجہ ان نتائج کی طرف مبذول کرائی جو اس پر مرتب ہو سکتے تھے، تاکہ انصار کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے بار بار اس پر غور کر لیں، عجلت میں یا وقتی جوش سے مغلوب ہو کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے ان کی رسوائی ہو۔ آخری مرحلے پر قبیلہ بنو سالم اور بنو عوف کے عباس بن عبادہ بن نزلہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور کہنے لگے کہ اے خزرج والو، کیا تمہیں علم ہے کہ تم کس بات پر اس ہستی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بالکل، ہمیں اچھی طرح علم ہے۔ تو عباس بن عبادہ نے کہا کہ لوگو، تم اس بات پر بیعت کر رہے ہو کہ تم ہر سرخ اور ہر سیاہ انسان کے ساتھ
جنگ کرو گے۔ اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ جب مصیبتیں تمہارے مال و متاع کو نیست و نابود کر دیں اور قتل و خون ریزی تمہارے رؤساء کا خاتمہ کر دے، اس وقت تم انہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دو گے تو ابھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ بخدا اگر ایسا کرو گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور قیامت کے دن بھی رسوا ہو جاؤ گے۔ اور اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ تم ہر قیمت پر اس معاہدے کو پورا کرو گے، خواہ مصیبتیں تمہارے مال اور منال کو تہس نہس کر دیں اور قتل و خون ریزی تمہارے سرداروں کا قلع کما کر دے، اس کی تم کوئی پرواہ نہیں کرو گے تو پھر آگے بڑھو اور ان کو لے لو۔ بخدا اسی میں دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں ہیں۔ سب نے بیک آواز جواب دیا کہ مال کی تباہی اور بربادی اور اپنے سرداروں کی قتل و خون ریزی کے باوجود ہم ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمارے اس ایثار اور قربانی کا اجر ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا، اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ سب نے عرض کی، دست مبارک کھولیے۔ حضور نے دست مبارک کھولا اور سب نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا۔ ناظرین کرام، بیعت کرتے وقت انصار نے جن پرخلوص جذبات کا اظہار کیا، ان کو سیرت نگاروں نے اپنی سیرت کی کتب میں محفوظ کیا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ہدایت کا سرمایہ ثابت ہو۔ سیرت حلبیہ میں تحریر ہے کہ اس بیعت کو عقبہ ثانیہ یعنی عقبہ کے مقام پر ہونے والی دوسری بیعت کہا جاتا ہے۔ جب یہ بیعت ختم ہو گئی تو اچانک اس گھاٹی کے سرے سے شیطان چلایا اور اس نے کہا، اے اہل جباجب، تمہیں مزمم اور اس کے بے دین ساتھیوں کا بھی کچھ پتہ ہے؟ جباجب مینا کی منزلوں کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ حج کا زمانہ تھا اس لیے قریش مینا کے مقامات پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہاں مزمم سے مراد معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ قریش کے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد کے بجائے مزمم کہا کرتے تھے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی ہے جس کی سب نے تعریف کی اور سب سے زیادہ تعریف کی گئی، اور مزمم کے معنی ہے جس کی سب نے برائی مذمت کی یا سب سے زیادہ مذمت کی گئی۔ قریشی مشرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی انتہائی دشمنی اور بغض کی وجہ سے آپ کو محمد کے بجائے مزمم کہا کرتے تھے۔ اسی طرح یہاں بے دینوں سے مراد آپ کے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی اور جن کے لیے شیطان نے صباحہ کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ جو شخص مسلمان ہو جاتا تھا قریش کے لوگ اس کو صابی کہا کرتے تھے، جس کے معنی ہے وہ شخص جو اپنے دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہو جائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح قریش کی گالیوں اور لعنت و ملامت کو مجھ سے پھیر دیا کہ وہ لوگ مزمم کو برا بھلا کہتے ہیں جبکہ میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الغرض اس کے بعد شیطان نے پکار کر کہا کہ ان لوگوں نے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انصار نے مل کر تم لوگوں سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ آواز سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عقبہ کے شیطان کی آواز ہے، مگر اے خدا کے دشمن، تو ہرگز ہمیں ڈرا نہیں سکتا۔ اس بیعت عقبہ کے وقت جبریل امین علیہ السلام بھی خود نفس نفیس وہاں موجود تھے۔ حضرت حارثہ ابن نعمان سے روایت ہے کہ جب ہم لوگ بیعت سے فارغ ہو گئے تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے یہاں ایک شخص کو دیکھا جو سفید کپڑوں میں تھا اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب کھڑا ہونا مجھے عجیب معلوم ہوا، یعنی عجیب لگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا تھا؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ جبریل امین تھے۔ ناظرین کرام، ایسا بالکل نہیں تھا کہ یہ سب لوگ کفار مکہ کی عقابی نگاہوں سے
بالا ہی بالا اپنا کام کر رہے تھے اور انہیں کانوں کان خبر تک نہ ہو۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ جب تمام جانثار انصار نے بیعت کر لی تو ایک انصاری حضرت عباس بن عبادہ نے جذباتی انداز میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر حضور کی منشا ہو، آپ کی مرضی ہو، تو ہم کل صبح منا میں اکٹھے ہونے والے مشرکین پر اپنی تلواروں سے حملہ کر دیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں ابھی اس امر یعنی جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، بس تم اپنی آرام گاہوں کی طرف چلے جاؤ اور آرام کرو، یعنی جتنا کہا جائے اتنا کرو۔ فرماتے ہیں کہ حسب الحکم ہم واپس چلے آئے اور صبح تک خوب سوئے، لیکن ساری احتیاطی تدابیر کے باوجود کفار مکہ کے کانوں میں اس اجتماع کی بھنک پڑ گئی۔ جب صبح ہوئی تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مکہ کے رؤساء ہمارے خیموں کی طرف جارحانہ انداز پہ آ رہے۔ ہمارے قافلوں کے چند آدمیوں سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ازراہ شکایت ہمارے ساتھیوں کو کہا کہ خزرج والو، ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ تم یہاں ہمارے صاحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے ہو اور تمہارا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح انہیں یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤ اور ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ان سے بیعت کرو۔ بخدا عرب میں جتنے قبیلے بستے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ جنگ کرنا ہمیں اتنا ناپسند نہیں جتنا تمہارے ساتھ جنگ کرنا ہمیں ناگوار ہے۔ اتفاق سے ہمارے قافلے کے جن لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی وہ یثرب کے مشرکین تھے جو ہمارے ساتھ حج کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے قسمیں کھا کھا کر اس اطلاع کی تردید کی اور انہیں یقین دلایا کہ وہ قطعاً اس مقصد کے لیے یہاں نہیں آئے جس کا ذکر تم کر رہے ہو۔ ہم تو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے یہاں آئے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری کوئی اور غرض نہیں۔ ناظرین کرام، یہ مشرک لوگ اپنی جگہ سچے تھے، کیونکہ انہیں نہ تو ہم نے اس اجتماع میں شرکت کی دعوت دی تھی اور نہ انہیں اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا تھا۔ وہ واقعی ان تمام واقعات سے بے خبر تھے، یعنی اللہ نے مومنین سے جھوٹ بلوانا پسند نہیں فرمایا، اس لیے وہ پوری قوت اور اعتماد سے ان کے اس الزام کی تردید کرتے رہے اور ہم ایک دوسرے کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے رہے۔ کفار مکہ کے شکوک اتنی یقین دہانی کے باوجود پوری طرح زائل نہ ہوئے۔ وہ مزید اطمینان کے لیے یثرب کے ایک سردار عبداللہ بن ابی کے پاس آئے۔ اسے بھی مسلمانوں نے اپنے اس اقدام سے کلیتاً بے خبر رکھا ہوا تھا۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے بھی اس کی پرزور تردید کر دی، اور اس کی تردید کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے بارے میں غلط نہیں تھا کہ وہ سارے اہل یثرب کا ہر دل عزیز اور مسلمہ رئیس ہوا کرتا تھا۔ اس کے خیال میں اہل یثرب کی مجال نہیں تھی کہ اس سے اجازت لیے بغیر وہ اتنا بڑا اقدام اٹھا سکتے ہیں۔ اس نے ان کو یقین دلانے کے لیے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں اپنے شہر کا رئیس ہوں، اگر میری قوم نے کوئی ایسا پروگرام بنایا ہوتا تو مجھ سے اجازت ضرور لی ہوتی یا کم از کم مشورہ ہی کیا ہوتا۔ جب کسی نے اس سلسلے میں کوئی بات تک نہیں کی تو یقیناً یہ ایک افواہ ہے جو کسی بدخواہ نے پھیلا دی ہے۔ عبداللہ بن ابی کے سمجھانے سے انہیں یقین ہو گیا اور وہ اطمینان سے واپس چلے گئے۔ اس طرح اللہ نے نہایت صفائی کے ساتھ اپنے ماننے کی حفاظت کی سبیل کی۔ ناظرین کرام، معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ لوگ جب منا سے واپس اپنے اپنے وطن کو روانہ ہو گئے تو قریش جو مدینے والوں کی اس گفتگو سے مطمئن نہیں ہوئے تھے، وہ مسلسل جستجو میں لگے ہوئے تھے، تحقیق کر رہے تھے۔ تو آخر ان پر کھلا کہ یہ بات سچ ہے اور مدینے والوں نے واقعی قریش کے مقابلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کر لیا ہے۔ یہ تصدیق ہوتے ہی قریشی مدینے والوں کے تعاقب اور تلاش میں دوڑے، مگر قافلہ دور جا چکا تھا۔ ان مفروروں کو پکڑنے کے لیے انہوں نے اپنے آدمی دوڑائے۔ وہ آگے بڑھے تو انہوں نے دو آدمیوں کو دیکھا جو بھاگے جا رہے تھے، ایک سعد بن عبادہ تھے اور دوسرے منذر بن عمر۔ اتفاق سے یہ دونوں نقیب بھی تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی
خبر گیری اور تربیت کے لیے مقرر کیے تھے۔ منذر نے اپنا تعاقب کرنے والے کے قابو نہ آئے اور بیچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن سعد بن عبادہ کو انہوں نے پکڑ لیا۔ ان کے دونوں ہاتھ ان کی گردن کے ساتھ جکڑ کر باندھ دیے، پھر انہیں زد و کوب کرتے اور سر کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے مکے لے آئے۔ حضرت سعد بتاتے ہیں کہ میں اسی حالت میں تھا کہ چند قریشی ادھر آ نکلے۔ ان میں سے ایک شخص بڑا خوبصورت اور حسین تھا، جس کے چہرے پر نور چمک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ان میں سے اگر کسی سے بھلائی اور خیر کی توقع کی جا سکتی ہے تو وہ یہی خوبرو شخص ہے، لیکن یہ حسن زن اس وقت میرا رفع ہو گیا جب وہ میرے نزدیک آیا تو اس نے میرے منہ پر زناٹے دار تمانچوں کی بارش کر دی۔ میں بہت مایوس ہوا۔ جب وہ مجھے یوں گھسیٹ رہے تھے اور زد و کوب کر رہے تھے تو ایک شخص میرے قریب آیا اور بڑی رازداری سے مجھے کہنے لگا کہ تیرا یہاں کسی قریشی کے ساتھ دوستی کا معاہدہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ جب جبیر بن مطعم کے کارندے میرے علاقے میں سامان تجارت لے کر جاتے تھے تو میں ان کو اپنی پناہ میں لے لیتا تھا، تو کسی کی مجال نہ ہوتی کہ ان پر دست درازی کر سکے۔ اسی طرح حارث بن حرب بن امیہ جو ابو سفیان کا نائب اور بھائی تھا، اس کے ساتھ بھی میرے دوستانہ مراسم ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ خدا تیرا بھلا کرے، تم ان دونوں کی دہائی کیوں نہیں دیتے؟ میں نے ان دونوں کا نام لے کر دہائی دی۔ وہ آدمی جلدی جلدی ان کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسے مسجد حرام میں کعبے کے پاس مل گئے۔ اس نے انہیں جا کر خزرج قبیلے کے ایک شخص کو ابتاح میں کہا کہ لوگ مار رہے ہیں اور وہ تم دونوں کی دہائی دے رہا ہے۔ انہیں پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس شخص نے بتایا کہ اس کا نام سعد بن عبادہ ہے۔ نام سن کر بولے وہ تو واقعی ہمارا محسن ہے۔ ہمارے کارندے جب اس کے علاقے میں جاتے ہیں تو وہی ان کو اپنی پناہ دیتا ہے اور ہر قسم کے ظلم و تعدی سے انہیں بچاتا بھی ہے۔ وہ دونوں آئے تب سعد کو ان بے رحموں کے جور و تشدد سے نجات ملی۔ یہ شخص جس نے پیغام رسانی کی تھی اور سعد کی نجات کا باعث بنا ابو البختری بن حشام تھا، اور جس خوبصورت شخص سے حضرت سعد نے بڑی توقع وابستہ کر رکھی تھی لیکن اس نے تماچوں سے اس کی گالوں کو لال سرخ کر دیا، اس کا نام سہیل بن عمرو تھا۔ ناظرین کرام، بیعت عقبہ ثانیہ کا ذکر یہاں تمام ہوا۔ اجازت سے پہلے عرض کرتا ہوں کہ اگلے پروگرام میں ہم بیعت کی سعادت سے واپسی پر انصار مدینہ کے حالات کار کا تذکرہ کریں گے، اور یہ بھی ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ملنے پر ماتوب مسلمانوں نے کس طرح مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مبارکہ بعد میں ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔